السلام علیکم جی، شہزاد نواز آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، لیکن اس بڑی سیاسی جماعت کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کا ورکرز بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مایوس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے اندرونی اختلافات بھی اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو کبھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تصور کی جاتی تھی، لیکن آج اس کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آپ کا ورکر آپ سے مایوس ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، کوئی مستقبل کا لائے عمل نظر نہیں آتا، تو ایسے میں آپ کیسے ریلیز کروا پائیں گے خان صاحب کو؟ پہلی چیز تو دیکھیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اختلافات ہیں، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں۔ ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں کہ ہمارے دفاتر نہیں کھلے ہوئے، ہم جلسے نہیں کر سکتے، ہم کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے جو رابطہ ایک لیڈرشپ کا اپنے کارکنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ منقطع ہوا۔ اگر یہ چیزیں حکومت وقت بحال کر دیتی تو یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہم کیا ہے، زوم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی میٹنگوں کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن اس کا تاثر، اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک اصلی کارنر میٹنگ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد جو الیکشن تھا جیتنے کے علاوہ 2/3 جیت لیا خان صاحب کے جانے کے بعد، خان صاحب کی قربانیاں، خان صاحب نے جتنی کیمپیننگ کی تھی، پاکستان کی تاریخ کا انوکھا الیکشن تھا کہ جس پارٹی کا سمبل لے لیا گیا، جس پارٹی سے اس کی سب کچھ چھین لی گئی، اس کو کوئی کیمپین کرنے نہیں دیتا ہے، مل گئی۔ تو 2024 تک تو یہ پارٹی بہت اچھے طریقے سے سرخرو ہو گئی، چاہے جیسی بھی چل رہی تھی۔ اب 2024 فروری سے لے کے ہم 2026 فروری کا سفر طے کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے ایک جو کام کیا وہ 2024 نومبر میں کیا، اور اس سے پہلے اکتوبر کیا، جلسے بھی کیے، لوگوں کو باہر نکالا بھی۔ 2026 نومبر میں ہمارے اوپر جس طریقے سے تشدد، بےایمانہ قسم کا ظلم اور ہمارے ورکرز کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی تعداد ابھی بھی نامعلوم ہے، لیکن جس کا ہمیں پتہ ہے وہ 27 لوگ ہیں، اور باقی لوگ خوف کے عالم میں ابھی بھی رپورٹ کرنے کو نہیں تیار۔ خود آپ کو بہت سارے ہمارے صحافی برادری نے، انکلوڈنگ اردو پوائنٹ کے لوگوں نے بتایا تھا کہ پیمز اور وہ دوسری جو ہاسپٹل ہے پولی کلینک، ادھر سے لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان کا کئی بعد میں کوئی ٹریس بھی نہیں مل رہا تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد 14 اکتوبر ہوا۔ 14 اکتوبر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے، جسے کہ ایک جماعت جس کا نام ٹی ایل پی تھا، اس کو 24 گھنٹے میں ختم کر دیا گیا۔ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ جو تعداد دیتے ہیں کہ ان کے لوگ جو اس دن مارے گئے، ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں۔ حکومت وقت انڈیپینڈنٹ مبصرین کہتے ہیں کہ 250-300 لوگ مارے گئے۔ یہ 300 بھی بہت بڑا نمبر ہے، لیکن اس کے بعد جو ظلم و بربریت ہوئی ہے کہ اس پارٹی کا کوئی دفتر نہیں رہا، کوئی اس کا عہدیدار نہیں رہا، ان کے نہ کوئی ان کی طرف سے بولنے والا رہا۔ لیکن سر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف یہ کلیم بھی کرتی تھی کہ وہ اس نظام کو گرانے کے لیے آئی ہے، لیکن ایک منٹ، نظام اب سے پاؤں پہ کھڑا ہے، نظام نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تحریک انصاف نہیں اب کہاں؟ شہزاد، ایک بات، میں ابھی وہاں تک آیا نہیں۔ میں جو بیانیہ رکھ رہا ہوں، پلیز وہ مجھے 2 منٹ سے ہیں، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ یہ واضح ہو گیا کہ حکومت وقت یزیدیت کے اوپر کھلے طور پہ تلی ہوئی ہے، اس کے اس قسم کا ظلم و ستم صرف جو ہے وہ یزیدیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ مظلوم کو، نہتے کو مارنا جو ہے وہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اب
پی ٹی آئی کے سامنے دو راہیں، ہوں، مزاحمت تو ہم نے کرنی ہے. ایک مزاحمت کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور بیگم صاحبہ کہ نہ وہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، نہ وہ یہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی جگہ کھڑا ہوں اور قوم سے کہتا ہوں میرے ساتھ کھڑی ہو جائے. اب میری ذمہ داری بحیثیت ایک کارکن کے کیا ہے کہ میں لڑتا رہوں یا اپنی جان نثار کر کے مر جاؤں. میں بحیثیت لیڈر کے یہ سمجھتا ہوں، ایک کارکن کے سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سبق ہے وہ یہ شہادت آنی ہے تو آ جائے، خوف نہیں ہونا چاہیے شہید ہونے کا، لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے کہ دشمن کو زیر کرنا ہے اور ایسے طریقوں سے زیر کرنا ہے کہ دشمن مر جائے یا دشمن میدان چھوڑ کے چلا جائے. دشمن کون ہے آپ کی نظر میں اس وقت؟ ابھی میں کس کو بتاتا ہوں. دشمن سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو جعلی نظام ہے، ہاں، جن لوگوں نے یہ جعلی نظام قائم کیا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں. جنہوں نے آئین کو پامال کیا ہے وہ پاکستان کے دشمن تھے. جنہوں نے لوگوں کے ووٹ کو رون ڈالا ہے وہ دشمن ہے. جس نے عدلیہ لیکن کو سر اس تباہ میں کر دیا، آپ کی پارٹی جتنے کے آدھے ایک سے منٹ رہنما ان کے سہولت کار بھی تو ہیں. جی آپ کی پارٹی کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ ان کی سہولت کار بھی ہے، وہ اگر جو چیز نہیں چاہتے تحریک انصاف اس پہ عمل درآمد کر لیتی ہے. سر دیکھیں یہ چیز جو ہے سہولت کار کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تو آئے گا نہیں. یہ سوشل میڈیا کی زبان، اس کو کہنے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں دلیری کم اور زیادہ، سہولت کاری دوسری چیز ہے. یہ جو بھی قیادت ہے جس میں گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ، پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو پارٹی کے حق میں ہوں، اور پھر اگر ان فیصلوں پہ کوئی آپ عمل نہ سمجھتے ہیں کہ کرے. وہ یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جو پارٹی کے حق میں؟ میرے خیال سے اس وقت سب سے بڑا فقدانی یہ ہے اچھا کہ پارٹی کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، اور وہ ڈائریکشن نہ دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ گوہر صاحب کی ہے اور سلمان اکرم راجہ کی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی ذمہ داریوں کو پراپر طریقے سے نہیں پورا کر رہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری توقعات کے لحاظ سے وہ نہیں پورے اتر رہے. اچھا، یہ جو کور کمیٹی میں آپ کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو کے ساتھ جو ہے وہ بڑے برے الفاظ بھی کہے گئے کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگ، مطلب آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو کہا، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا، یہ تنازع شروع نہیں، کس میں نے وقت؟ ایک چیز میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی. جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے میں نے کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے کوئی ان کے لیے کوئی نازیبا لفظ نہیں استعمال کیا. انہوں نے لفظ شیم کا میرے لیے ضرور استعمال کیا، اور کیوں کیا وہ وہی بتائیں گے. میں اپنی جگہ اپنے آپ کو سب کے سامنے سرخرو سمجھتا ہوں، اور مجھے کوئی شرمندگی آج بھی نہیں ہے جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کا بانی ممبر ہوں، اور اس وقت پارٹی کے اندر چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خان صاحب سے روز اول کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اسے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، نقوی صاحب آپ کے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس وقت تک میں پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں اور میں کمپرومائز نہیں ہوں، اور اس کے لیے میرا لفظی کافی ہے، اور نہیں ہے تو کلمہ کافی ہے. جدھر کہیں گے آپ کی، اب میں اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، اس سے کہ میں پہلے بھی آپ کو یاد ہے میں نے ایک اوتھ لیا تھا قرآن کے اوپر کہ آج کی تاریخ تک میرا ضمیر بول رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، مخلص ہوں. اور کل اگر اس کے علاوہ کوئی بیان آئے گا تو وہ فردوس شمیم نقوی کا بیان نہیں ہوگا، وہ اس کی مجبوری بولے گی. تو آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے حالات یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسا موومنٹ شروع کر دینا ہے کہ جس سے عمران خان رہا ہو جائیں گے. جو سب سے بڑی کمزوری ہے، ایک منٹ شہزاد، وہ یہ ہے کہ ہم پارٹی کی تنظیم سازی صحیح نہیں کر رہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی چل سکے جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر کے درمیان نہ آ سکے. ابھی آپ کو ایران کی مثال دے دیتا ہوں. ان کے کمانڈر چیف مر گئے، ان کے پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ لرجانی شہید ہو گئے، خود آیت اللہ علی خامنہئی صاحب شہید ہو گئے. انہوں نے کتنے دن لگائے ان لوگوں کو تبدیل کرنے میں فوری طور پہ. یہ پوزیشن ایسی نہیں ہے جنہیں خالی چھوڑا جائے. اگر عالیہ حمزہ جیل میں ہے تو ان کی جگہ کوئی آنا چاہیے. اگر یاسمین راشد جیل میں، ان کی جگہ آنا چاہیے. جو کوئی ابسکانڈرز ہیں اور وہ ورکرز کے درمیان نہیں آ سکتے اور ورکرز کو لیڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن، میں تو جاتا ہوں آپ لوگوں سے ہمیشہ ایسی ہی جگہوں پہ، آپ سے بھی پہلی ہم پی ملاقات ٹی آئی کے میری. کارکن تو نہیں ہے نا سر. نہیں آپ رپورٹر ہیں لیکن آپ دیکھ تو رہے ہیں نا. تو میں تو اس حوالے سے کہ آپ سے بھی میری ملاقات کہاں ہوئی تھی، 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو اسلام آباد میں، ٹھیک ہے نا. جب اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب مجھے لوگ دیکھتے تھے اور ہمارے ورکر دیکھتے تھے وہ کس طرح والہانہ طریقے سے آ کے ہاتھ ملاتے تھے، کہتے تھے آپ نے ہماری ہمت بڑھا دی، آپ اس عمر میں اپنی صحت کے ساتھ آپ آئے ہوئے. یہی ہمارا ورکر چاہتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ اس کے درمیان ہو. اچھا سر، اور مجھے وہ ایک یہ بھی سوال چاہتا ہے کہ یہ اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم جو سر فیصلے کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. سر آپ کی اور سلمان اکرم راجہ کی بیسیکلی کہاں سے مسئلہ شروع ہوا کہ انہوں نے آپ کو شیم مطلب اس طرح کا لفظ استعمال کیا؟ آپ نے یہ کہنے کو ملا کہ آپ نے وہ احمد خان نیازی کی ویڈیو کوئی گروپ میں بھیجی جو کہ سلمان اکرم راجہ کو ناگوار گزری اور اس پہ انہوں نے آپ کو نہیں شیم دیکھیں، کا لفظ میں استعمال کیا. نے وہ کوئی بڑا گروپ نہیں تھا، آدھے درجن سے کم لوگوں کا گروپ تھا جس کے اوپر وہ ویڈیو لگائی تھی. اور وہ لگائی بھی اسی لیے تھی کہ مجھے خوف یہی تھا کہ یہ ایک پارٹی کو ڈیوائیڈ بھی کر رہا ہے اور اس سے نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. یہ تو اچھی بات ہے آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہی وہ احمد نیازی کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر جو پیغام تھا اس سے بڑی واضح طور پہ یہ اندیہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو پارٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پارٹی کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ احمد نیازی اور ذیشان نے پوسٹ پون کر دیا اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، چاہے وہ بہنوں کی وجہ سے کیا یا کسی اور نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ بہتر فیصلہ ہے. دیکھیں جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے پارٹی میں وہ پوری پارٹی کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دھڑا کہہ کہ میں کرنے جا رہا ہوں. وہ جب ایک دھڑا کرے گا تو وہ پارٹی کو کمزور کر رہا ہے، خان صاحب کو کمزور کر رہا ہے. خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے بڑی واضح چیز ہے کہ خان صاحب آج کیا صورتحال پاکستان میں، پاکستان کے حالات زور زور سے پکار رہے ہیں کہ جو لوگ اصل میں الیکشن جیتے ہیں ان کو حکومت دو، ورنہ بلوچستان میں امن نہیں آئے گا، ورنہ کے پی کے میں امن نہیں آئے گا، ورنہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہیں کرے گا، عدلیہ میں انصاف نہیں ملے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائیلاگ ہو اور اس سے کہ تمام مسائل ڈائیلاگ سے ہوتے ہیں. وہ مریم بی بی ضرور کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوتے، مفاہمت بھی نہیں ہوگی. ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں مفاہمت وقت کی ضرورت ہے، ہم اصولوں پہ موافق. اب تو میں تو کہتا ہوں صرف ایک ڈیمانڈ ہے. وہ ایک ڈیمانڈ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کرو، آزاد منصفانہ انتخابات، اور جس کو بھی لوگ ووٹ دیں ان کو اقتدار دے کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کوئی دنیا کی فوج چاہے اس کے آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹانے میں ابھی تک آپ لوگ ناکام رہے ہیں؟ میرے خیال سے ہم سے زیادہ
جو ہے وہ کچھ حالات نے ان کا ساتھ دے دیا ہے. جنگ شروع ہو گئی. ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں. کب ہوئی جنگ؟ کس مہینے میں ہوئی؟ 1 سال ہو گیا، یعنی مئی کے مہینے میں ہوئی. اب مئی کے مہینے میں جنگ ہوئی، اس کی ٹینشن ابھی تک بھی ختم نہیں ہوئی. اگر میں اس وقت فوراً کوئی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ شروع کر دیتا تو ہمیں ٹریٹر کہا جاتا سب کچھ، تو وہ مناسب نہیں تھا. اس کے بعد موسم ایسا آ جاتا ہے سردیوں کا کہ اس کے اندر کوئی ماس موومنٹ کی نہیں جا سکتی. سر اب جب تحریک ماس انصاف موومنٹ ہمیشہ موسم پہ کیوں آپ لوگ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں؟ لیڈرشپ گرمیوں میں کہتی ہے گرمی ہے ورکر باہر نہیں نکلتا گرمی کی وجہ سے، سردیوں میں کہتی ہے سردی ہے ورکر جو ہے وہ باہر نہیں نکل. آپ کے لیے کون سا موسم جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے جو ہے نا موسم نہیں ویلڈ. وہ ویلڈ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے کہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے آئیے اور 5 دن 6 دن کسی ایک مقام پہ گزاریے. اگر خان صاحب کو رہا کرنا ہے تو پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج ہونا ہے. اگر میں کالج پڑھنے جاتا ہوں، اپنے کام پہ جاتا ہوں، شاپنگ کرنے جاتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، اگر اس میں روزانہ ہفتے میں 1 دن پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے نکلوں گا اور پورا پاکستان بند ہوگا تو یہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. یہاں پارٹی میں اختلاف ہے، اس سے کہ وہاں کچھ ہدایات بھی آتی ہیں. اچھا نقوی صاحب آپ کے اسلام آباد اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، تمام صوبائی اور ہمارے فیڈرل کیپٹل ساروں کو بند ہونا چاہیے، تب عمران خان باہر آئیں گے.